کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا۔ کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرت کرے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ آج کے پاک کلام کے باعث ہم سب کی زندگیاں تبدیل ہو، سب مل کر کہیں گے آمین آمین۔ اب بائبل مقدس ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ جب ہم کمزور تھے تو ہمارے مسیح یسوع نے اپنی جان صلیب پر دی۔ عین وقت پر لکھا ہے، عین وقت پر۔ اگر کسی کو پھانسی کی سزا دی جائے، سنائی جائے، کہا یہ جائے عدالت کی طرف سے کہ اس کو آج پھانسی دے دی جائے، یا اس کا وقت آ جائے کہ آج اسے پھانسی ملنی ہے، تو عین وقت پر جب اس کو پھانسی دی جانے والی ہو، کہا یہ جائے کہ یہ شخص بے گناہ ہے، یا اس کی جگہ کوئی دوسرا شخص آ کر کہے کہ میں اس کی جگہ اپنی جان صلیب پر دیتا ہوں کیونکہ یہ گنہگار نہیں بلکہ میں گنہگار۔ اب جو شخص رہا کر دیا گیا ہے اس کے لیے کتنی بڑی خوشی کی بات یا کتنا بڑا وہ خوشی کا دن ہوگا، آپ اپنی تالیوں سے بھی بتا سکتے ہیں۔ کتاب مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ عین وقت پر، یعنی جب انسان کو اس بات کا علم ہو کہ اب تھوڑی دیر کے بعد میں نے مر جانا ہے، اب اسے عین وقت پر یہ خوشی کا پیغام مل جائے کہ وہ رہا کر دیا گیا ہے، تو اس کے لیے سب سے بڑا خوشی کا دن وہ ہوگا۔ کتاب مقدس یہ بات بیان کرتی ہے کہ ہمارے مسیح یسوع نے بھی عین وقت پر اپنی جان صلیب پر دی، جب ہم کیا تھے؟ کمزور تھے، جب ہم گنہگار تھے، اس نے اپنی جان ہمارے لیے صلیب پر دی۔ کتاب مقدس میں مختلف ایسی باتیں ہمیں ملتی ہے، ایسی شہادتیں ہمیں ملتی ہے جن کی بنا پر یسوع مسیح نے اس بات کو ظاہر کیا کہ میں اپنی جان صلیب پر دوں۔ اس نے اپنی مصلوبیت کے لیے اپنے رسولوں پر بھی، جب اس نے تیسری دفعہ بھی ظاہر کیا، پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، ایک دفعہ پطرس رسول سے کہنے لگا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا تجھ پر کبھی ہرگز نہ ہوگا، لیکن مسیح یسوع نے اس سے کہا کہ اے شیطان دور ہو۔ یسوع مسیح نے جب اپنی مصلوبیت کے تعلق سے پر یہ بات ظاہر کی۔ اب کتاب مقدس میں ہمیں کرنتھیوں کے خط میں مقدس اس کی دانییل کی کتاب میں، زبور کی کتاب میں، زکریا کی کتاب میں، یسایہ کی کتاب میں جب یہ پیشن گوئی ملتی ہے کہ مسیح یسوع کتاب مقدس کے مطابق ہوا، کتاب مقدس کے مطابق دفن کیا گیا اور کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اب بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے ایک جگہ پر یہ بات کہی کہ میں یروشلم کو جاؤں گا، بزرگوں، سرداروں، فقیہوں، فریسیوں کے حوالہ کیا جاؤں گا اور قتل کیا جاؤں گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ اب اس کے علاوہ یسوع مسیح نے یہ بات بھی کہی کہ اگر تم اس مقدس کو ڈھا دو تو میں 3 دن میں اسے دوبارہ کھڑا کر دوں۔ یعنی یہ وہ شہادتیں ہیں کہ یسوع مسیح خود ان ساری باتوں کو بیان کر رہے ہیں کہ میں اپنی جان صلیب پر دوں گا۔ کتاب مقدس میں ایک جگہ پر ملتا ہے کہ جہاں پر اسے لے جایا جاتا ہے پیلاطوس کے پاس، تو پیلاطوس اس سے یہ بات کہتا ہے کہ مجھے یہ اختیار ہے تجھے چھوڑ دینے کا۔ تو یسوع مسیح نے وہاں پر اس بات کی اپیل نہیں کی کہ تیری مہربانی مجھے چھاڑ دیتا ہے، مینوں بے گناہ پڑھ کے لائے، بلکہ یسوع مسیح کو پتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنا، جس مقصد کے تحت مجھے بھیجا گیا ہے اس مقصد کو میں نے پورا کرنا۔ وہ خوشی سے یروشلم کی طرف جا رہا ہے، اس کے شاگرد اسے اس کی طرف تاکتے، اسے دیکھتے، اسے روکتے، اسے کہتے کہ ابھی تو اسے وہ لوگ قتل کر دینا چاہتے تھے، یہ پھر دوبارہ سے ادھر جا رہا ہے، اب پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ جس طرح پالوس رسول کہتا ہے کہ
کہ میں روح میں بندھا ہوا یروشلم میں جاتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ ادھر میرے ساتھ کیا ہوگا. یعنی روح مجھے ادھر کی طرف کھینچے لے جا رہا ہے. یسوع مسیح کے تعلق سے ہمیں ملتا ہے کہ یسوع مسیح کو یروشلم میں جاتا ہے، کیونکہ وہ ساری باتوں کو جانتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ضرور ہے کہ ابن آدم یروشلم میں قتل کیا جائے. اس سے باہر نہیں، بلکہ باہر جب انہیں رپورٹ ملتی ہے تو وہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ یہ ہرگز نہیں لکھا کہ ابن آدم یروشلم کے باہر مارا جائے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ ابن آدم یروشلم کے اندر ہلاک کیا گیا. اس لیے اب کتاب مقدس میں اس سے آگے بڑھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے موسیٰ کے دور کے اس بات کو لیتے ہوئے تشبیہ نے اس بات کو کہا کہ جیسے موسیٰ نے ایک بلی سانپ کی بلی بنائی تھی، اسی طرح ابن آدم بھی اونچے پر لٹکایا جائے گا. اب اس کے علاوہ بائبل مقدس میں ملتا ہے یسوع مسیح نے یونا کے تعلق سے بھی یہ بات کہی کہ جس طرح یونا 3 دن اور رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، اسی طرح ابن آدم بھی 3 دن اور رات قبر میں رہے گے. اب اسی طرح یسوع مسیح نے گیہوں کے دانے کی بھی تمثیل کہی کہ جب تک وہ دانہ زمین میں مر نہیں جاتا وہ تب تک پھل نہیں لے کر آتا. اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی مرے اور بہت سارا پھل آئے. یعنی اپنے تعلق سے مسیح یسوع نے یہ ساری باتیں، یہ ساری تمثیلیں، یہ ساری دلیلیں پہلے سے ہی اپنے شاگردوں کو آگاہ کر دی. اب یسوع مسیح یہ بات یوحنا کی انجیل میں کہتے ہیں کہ اچھا چرواہا میں ہوں جو بھیڑوں کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہوں. کوئی مجھ سے میری جان نہیں چھینتا، بلکہ بائبل مقدس یہ بیان کرتی کہ وہ خوشی سے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے لینے کا بھی اختیار ہے. کسی رومی حکومت کو یہ اختیار نہیں کہ یسوع مسیح کی جان لے سکے، کسی ابلیس کو یہ اختیار نہیں کہ وہ یسوع مسیح کی جان کو لے سکے، کسی یہودی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ یسوع مسیح کی جان کو لے سکے، بلکہ وہ اپنی جان خوشی سے دیتا ہے. کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اور اسے لینے کا بھی اختیار ہے. کیونکہ اسی کے تعلق سے وہ یہ بات کہتا ہے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. کسی بھی چیز کو کسی کے ہاتھوں میں سونپنا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کل یا پرسوں یا کچھ دنوں کے بعد آ کر پھر سے لے لوں گا کہ یہ چیز میں آپ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں. اب بائبل مقدس میں کچھ ایسی مثالوں کے ساتھ آپ کو سکھانا چاہوں گا کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی گنہگار شخص، شریعت اس بات کی بیان کرتی ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے. جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے. اب اسی کے تعلق سے یہ ضرور تھا کہ شریعت کے سارے تقاضوں کو پورا کیا جائے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے دانت کے بدلے دانت اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور قتل کے بدلے قتل. یہ شریعت کے قانون اور ضوابط تھے، یہ اس کے اصول تھے. اور مسیح یسوع نے یہ بات کہی کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ اسے پورا کرنے آیا. اور یسوع مسیح نے شریعت کے ان تقاضوں کو پورا کرنا ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اگر کبڑا شخص ہو وہ کبھی بھی سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے کبڑے پن کو دور نہیں کیا جا سکتا. ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت انسان کو مجرم تو ٹھہراتی ہے لیکن اس کا علاج نہیں بتاتی، کیونکہ کلام رومیوں کے خط میں بھی بیان کیا گیا ہے. پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ شریعت صرف اور صرف گناہ کی پہچان کراتی ہے، صرف اور صرف گناہ کی پہچان کراتی ہے. یعنی جب تک ہم اس کبڑے کو دور نہیں کر دیتے وہ تب تک شخص سیدھا نہیں ہو سکتا. جس طرح کہ اگر کوئی آئینہ ہے، وہ آئینہ ہمیں ہمارے داغ دھبے تو ضرور دکھاتا ہے لیکن وہ دور نہیں کر سکتا. تھرمامیٹر ہے، وہ ہمیں ہمارے بخار کا ٹمپریچر تو بتا سکتا ہے لیکن ہمارے بخار کو دور نہیں کر سکتا. اب اسی کے ساتھ ساتھ یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ شریعت